ماشاءاللہ جزاک اللہ نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر زبیر بھائی نے حاضری لگوائی. سامعین دی وقار شاعر کہتا ہے کہ کتاب ہستی کے سر ورق پر کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا وجود ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. سامعین دی وقار جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کے اندر ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو لوگ مبارکیں جب دینے آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب یہ بڑا عجیب نام رکھا ہے, پہلی دفعہ یہ نام سنا ہے, بڑا ہی عجیب نام ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ نام کبھی نہیں سنا. تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے کسی آبا و اجداد کسی بزرگ کے نام پر یہ نام رکھتے, یہ نام تم نے کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء, یہ نام ایسا نام ہے میں ارادہ رکھتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ اس نام کا ذکر, اس ذات کا ذکر رب تعالیٰ آسمانوں کے اندر کرے, وَخَلْقُهُ فِي الْأَرْضِ اور اس کی مخلوق زمینوں کے اندر اس کا ذکر کرے. زمین دی وقار ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر کے قبلہ چشتی صاحب کو دعوت نات دینے والا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی, مختلف مفسرین نے اس کو, محدثین نے کتب احادیث کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اس روایت کو. جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا ربی اللہم انی اسالک بحق محمد, اے اللہ میں تجھ سے واسطہ محمد کے ساتھ معافی مانگتا ہوں, میری خطا کو معاف فرما. فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا, اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے, تو محمد کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی وَلَمْ أَخْلُقُ, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی تک ان کو پیدا بھی نہیں کیا, تو اس کو کیسے جانتا ہے, اس نام کو کیسے پہچانتا ہے جس کا تو یہ واسطہ پیش کر رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا ربی لِأَنَّكَ لِمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ, اے اللہ جب تم نے مجھے پیدا کیا تو نے میرے اندر روح پھونکی, میں نے اپنا سر اٹھایا اور آسمانوں کے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام ہستی نہیں, اسی ہستی کا وسیلہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے, رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے آدم لولا محمد لما خلقت, اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں یہ تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے شاعر کہتا ہے کتاب ہستی کے سر ورق پر
جو نام آمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ انتہائی عاجزانہ طور پر التماس کرتا ہوں نہایت ہی نفیس شخصیت کے مالک پیارے دوست جناب محترم المقام عامر چشتی صاحب، آپ کی خدمت کے اندر التماس کرتا ہوں کہ آئیں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آیا جایا کرو اشکان دیا کے لٹایا کرو، بزم وچ یار دی آیا جایا کرو، موتی اشکان دیا کے لٹایا کرو، وچ قبر دے روے گا صدا چاننا، اس دنان دے جو دیوے جلاؤں داریا، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، وچ مقدران دے نہیں کوئی میرے نال دے، میرے تے کرم میرے لج پال دے، جتھے جتھے لیا کملی والے دانا، جگ اکھیاں تے میں نو بٹھاؤں داریا، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال صورت تے سیرت جس دی سب نالوں آلائے، صورت تے سیرت جس دی سب نالوں آلائے، سارے نبیاں تو جس دا شان بھی نرالا ہے، بندہ اس دے یاران دا بھی یار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال سانو تے اے عاشقانے دسے آئے دوستو، سانو یار غار نے دسے آئے دوستو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال صورت تے سیرت جس دی سب نالوں آلائے، صورت تے سیرت جس دی سب نالوں آلائے، سارے نبیاں تو جس دا شان نرالا ہے، بندہ اس دے یاران دا بھی یار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، قولی ہی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال
جی ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری لگوا رہے تھے جناب محمد ارشاد صاحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہم مکہ مکرمہ کی ایک جانب چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ کے سامنے آتا وہ آپ کی خدمت میں یوں سلام عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو سب مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مختصر سی حاضری کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حسن ساجد کو، آئے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دلہائے عقیدت پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری بطن کا حصہ بنے جناب خوبصورت آواز ہمارے ضلع کی جناب عامر چشتی صاحب، جناب محترم المقام جناب زبیر صاحب، ہم ان کو دلاتی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر پڑھ لئیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے جس نے ہمیں خود پار لگانا ہے، کل پل سے جس نے ہمیں خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ او در زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، او در زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی
رجال اگر آنا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دوران خطبہ آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ مختصر سی تفسیر اس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس کے بعد جناب زبیر صاحب اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیہ کریمہ کی سمجھ اس وقت آتی ہے کہ جب اس کا شان نزول سمجھا جائے۔ یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ سرکار جس گلی سے گزرتے وہاں پر کانٹے بچھا دیے جاتے، سرکار جس رستے سے گزرتے وہاں پر جو ہے گڑھے کھود دیے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سجدہ کے اندر تشریف فرمائے ہیں تو مردہ اونٹ کی اوجری ان پر ڈال لی جاتی، حتیٰ کہ کفار مکہ نے یہ ارادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، آپ کی زندگی کا جو چراغ ہے اس کو گل کر دیا جائے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور تمام اعتراضات ان کے ختم کر دیے۔ اور سامعین دی وقار، آج دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ چلے جائیں، دنیا کے اندر کم و بیش 200 ممالک ہیں، رب تعالیٰ کا جہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہاں پر میرے آقا کا بھی ذکر بلند ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنی خباثت یہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے مطابق تمہارا ذکر کم کریں گے، تمہاری شان کم کریں گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو آج بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سرکار کی شان کو بلند کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ سرکار کی بلند شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ آپ کی ناروں کی گونج کے اندر میں دعوت دیتا ہوں جناب خوبصورت آواز کے مالک، ہمارے ضلع کی پہچان جناب محمد زبیر صاحب، ضلع جہلم سے آپ شہر سے تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام زندہ باد، الاسلام، الاسلام۔ سارے مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے،
ہماری بزم کے اندر جناب حضرت علامہ مولانا فضل حق شبلی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. درود پاک سب کی حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کے سارے کلام پڑھے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی تیری دعوت کے بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے. تیری دعوت کے بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے چمن میں کلیوں نبی کی آمد سے نور پھیلا. فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا. فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. نبی کا ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. لقب جو تیرا صدق ٹھہرا میرا اللہ سب سے ہے تیرا پہرا. لقب جو تیرا صدق ٹھہرا میرا اللہ سب سے ہے تیرا پہرا. نبی کے دشمن پہ کیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا.
نبی کے دشمن پہ کیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر عمر کی جورت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کی جورت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سب ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سب ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے تیری مثال آیا کمال آیا درود پاک پڑھ اور بڑی عید وہ 3 دن والی ہوتی ہے جس پہ قربانیاں ہوتی ہیں اس نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ بڑی عید جشن عید میلاد النبی ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو وہ صرف انسان مناتے ہیں اور انسان بھی سارے نہیں صرف مسلمان مناتے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے انسانوں کا جو مناتے ہیں لیکن جب جشن عید میلاد النبی کی باری آتی ہے تو پھر پہاڑوں کے پتھر بھی عید مناتے ہیں جنگلوں کے درخت بھی عید مناتے ہیں درختوں پہ بیٹھے پتے بھی عید مناتے ہیں اور ان پتوں کے قریب ٹہنیوں پہ بیٹھے پرندے بھی عید مناتے ہیں ارے جب یہ عید آتی ہے سورج بھی عید مناتا ہے چاند بھی عید مناتا ہے تارے بھی عید مناتے ہیں ارے گلی گلی میں جو کنکر ہیں وہ بھی عید مناتے ہیں جو ذرے ہیں وہ بھی عید مناتے ہیں یا رسول اللہ پوچھا گیا وہ عید کیوں مناتے ہیں کہا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کیا حضور کی حدیث نہیں سنی اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن کا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے آقا نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ اللہ نے محبوب کہہ دے آپ فرما دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا حضور نے یہ اعلان کیا ارسلت الی الخلق کافہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں پہلے جتنے انبیاء آتے رہے وہ
یا قبیلوں کے رسول ہوتے تھے یا قوموں کے رسول ہوتے تھے یا کسی علاقہ کے رسول ہوتے تھے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امت کے غمخار کی، جب باری آئی حبیب کردگار کی، تو پھر رب نے فرما دیا اے میرے محبوب تو اعلان کر دے قوموں قبیلوں کے نبی آئے چلے گئے، اب تو میرا محبوب آیا ہے، تو ساری کائنات کا رسول بن کر۔ پتھروں کو پہلی مرتبہ یہ خوشی ہوئی کہ ہمیں بھی کسی نبی کی امت میں داخل کیا، درختوں کو پہلی مرتبہ خوشی ملی کہ ہم بھی کسی نبی کی امت میں شامل ہوئے ہیں، چڑیوں طوطوں کبوتروں کو پہلی مرتبہ یہ خوشی ہوئی ہم بھی کسی رسول کی امت میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے ساری کائنات جشن مناتی ہے کہ ہمیں اللہ کا رسول ملا۔ سب یہ اعلان کرتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اچھا اسی کو نا جو کافر تھے نا مشرک وہ چیک کیا کرتے اور یہ دیکھنے کے لیے وہ سوال کیا کرتے، سوال وہ کرتے رہے میرے آقا کے معجزے پر۔ اب ابو جیل آیا ہے چیک کرنے کے لیے، ہاتھ میں کنکریاں ہیں، مٹھی میں بند کر کے بغل کے نیچے چھپا کے۔ میں تقریر وہ کروں گا جو آپ کو یاد بھی رہے ہیں، وہ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ان میں سے جو علمی نکات ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں وہ نکالوں کہ کنکریاں ہیں مٹھی کے اندر، چھپا کے بغل کے نیچے رکھ کے آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا پھر بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا؟ اب یہ سوال نہیں بنتا، ظاہراً یہ سوال نہیں بنتا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور وہ کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا؟ ابو جیل ہے، یہ یاد رکھیں کہ ابو جیل بعد میں ابو جیل بنا ہے، پہلے اسے ابو الحکم حکمتوں کا باپ، سیاںا بندہ، اپنی برادری کا پینچ، فیصلے کرنے والا۔ تو اس طرح کا سوال تو اللہ کی وحدانیت پہ دلائل مانگ نہیں، وہ مٹھی میں بند کر کے کنکریاں پوچھتا ہے بتاؤ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال اس کا بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، عربی جاننے والا تھا، عربی نسل، وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا کہ جو عربی بھی پڑھتا پڑھا ہوا ہو، عالم بھی کہلاتا ہو اور اس کو یہی نہ پتا ہو کہ نبی کا معنی کیا ہوتا۔ اسے پتا تھا کہ اگر نبی ہے تو نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ وہ چیک کر رہا تھا اگر اللہ کا نبی ہے تو چھپی ہوئی چیز کو بتا دے گا کیا ہے، اس لیے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ مٹھی کے اندر کیا ہے، لیکن سامنے عام نبی نہیں تھا، یہ رسولوں کا رسول تھا، تاجدار ختم نبوت سامنے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اور یہ تو ہر نبی بتا سکتا ہے، ہر نبی خبر دے سکتا ہے، میں رسولوں کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں، اور مجھ پہ ہی آیت نازل ہوئی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے لیے تو یہ اعلان ہوا ہے، اس لیے تجھے یہ میں بتاؤں، میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ کنکریاں ہیں، میں نہیں بتاؤں گا تیری مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہیں، آپ بتا رہے ہیں تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بولیں تو پھر ٹھیک نہیں، کہ یہ کس طرح بولیں گے، اس لیے بولیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی میری امت میں شامل ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ کا رسول سامنے ہے، اس لیے یہ بآواز بلند کہیں گی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، جن پہ مور لگ جاتی ہے، وہ مانتے نہیں، وہ پھر بانے،
جس طرح یہ نبی کا معنی پتہ ہے پھر بھی بے وقوف کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کا طریقہ کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہو سکتا ہے، آپس میں بیٹھ کے جادو ہو سکتا ہے، ورنہ پتھر کا بولتے ہیں، کنکریاں بولتی ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی پہلی کتابوں کا عالم لے کے آتا ہے، وہ بات جس نے پہلی کتابیں پڑھی. مشہور واقعہ، حبیب یمنی کو بلایا گیا. ابو جہل کا وہ دوست رستے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس طرح کی بات کی، اس طرح کا جواب ملا. وہ کہتا ہے کہ یار میں نے پہلی ساری کتابیں پڑھی ہیں، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ اللہ کا آخری رسول تو نہیں آ گیا. ماشاءاللہ آپ نے سبحان اللہ کہی، مجھے مزہ آیا. سرکار کے ذکر پہ آپ سبحان اللہ کر سکتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری رسول تو نہیں آ گیا. ابو جہل کہتا ہے ابھی تو پہنچے نہیں، پہلے ماننا شروع ہو گیا. نہیں میں تو بات حق کرتا ہوں اور یاد رکھ اگر وہ اللہ کا رسول آخری نہ ہوا تو 2 منٹ میں فارغ کر دوں گا، لیکن اگر اللہ کا آخری رسول ہوا تو میں اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلاموں میں داخل ہو جاؤں گا. اب ابو جہل کی مرضی یہ تھی کہ واپس ہو جائے، لیکن لایا تھا. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیت ہی جائے. تخت بچھایا گیا، کافروں کو مشرکوں کو اکٹھا کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مناظرے کا اصول ہے، حضرت جانتے ہیں کہ آتے ہی ان پہ روب ڈال دیا جائے، عزت نہ کی جائے آنے والے. لیکن جس کی عزت کا ذمہ رب نے لے کر ورفعنا لک ذکرک کہا، کہتے اٹھنا نہیں، کسی نے کھڑے نہیں ہونا، استقبال نہیں کرنا. جب میرے آقا تشریف لائے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا، باقی اٹھنا شروع ہوئے. وہ اشارے کر رہا ہے، میں نے تمہیں کیا کہا، اشارے کر رہا ہے، لیکن سامنے والے اٹھتے ہی جا رہے، سارے کھڑے ہو. دو کو کہتا ہے یہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ سردار ہمیں کیا پتا، آپ پہلے اٹھے ہیں. کہا میں کب اٹھا ہوں؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوا ہے کہ میرے کان سے پکڑ کے کسی نے مجھے کھڑا کر دیا. کہا بس آپ کو کان سے